کہیں پیسے پڑے ملیں تو کیا کریں؟ اگر کوئی پیسے پڑے ہوئے مل جائیں تو کتنی مدت تک اعلان کیا جائے؟ کتنی مقدار پر اعلان کرنا ضروری ہے؟ محمد نواز بٹگرام سے۔ دیکھیں جتنے بھی پیسے ملیں، جب تک یقین نہ ہو، جب تک امید ہو کہ اس کا مالک مجھے مل سکتا ہے، تو اس وقت تک آپ اس کو روک کے رکھیں۔ دکان والا کہیں سے پیسے ملیں تو قریب میں کوئی دکان والا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جا کے بتا دیں بھائی کچھ پیسے ملے ہیں کسی صاحب کے ہوں تو بتانا مجھے۔ تو اس طرح سے اپنے طور پر آپ جتنی انکوائری کر سکتے ہیں کر لیں، اس پہ آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ جب مایوس ہو جائیں کہ یار اب نہیں مل رہا بندہ، تو اگر غریب ہیں تو خود رکھ لیں، اور اگر غریب نہیں ہیں تو جو اصل مالک ہے اس کی نیت سے صدقہ کر دیں۔ محمد نواز نے بٹگرام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ 70 سالہ عورت کے لیے عدت کا حکم۔ 70 سالہ عورت کی عدت کے لیے کیا حکام ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے؟ کیا وہ عدت مختصر کر سکتی ہے؟ عمران یوسف زئی: عمران صاحب، عورت چاہے 99 سال کی بھی ہوگی تو عدت اس کی اسی طرح ہے شوہر کے مرنے کے بعد جیسے جوان عورت کی عدت ہے۔ 4 مہینے 10 دن سے پہلے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اگر واقعی بیمار ہو گئی ہے تو چیک اپ کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو گھر میں بلایا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر کو بلایا جائے، اور ڈاکٹر میں بھی لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جا سکتا ہے، تو جینٹس کے لیے نہیں آنا جائز نہیں ہے۔ لیڈی نہیں مل رہی ہے، مشکل ہے، تو پھر جینٹ جو مرد ڈاکٹر ہے، میل ڈاکٹر ہے، وہ آ سکتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کا آنا مشکل ہے، وہ نہیں آ رہا، یا وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے اس کے، تو پھر مجبوری میں وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے۔ چیک اپ کراتے ہی فوراً گھر کی طرف پہنچے وہ۔ فوتگی کے دن جانور ذبح کرنا، میت کی وفات کے پہلے دن جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں بعض لوگ اس بارے میں دلائل دیتے ہیں۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی۔ وضاحت فرما دیں ابن امین۔ یہ بالکل بدعت عمل ہے، کسی صحابی، تابعین، ائمہ مجتہدین کسی نے بھی اس عمل کو سنت نہیں لکھا کہ جانور جب کسی کی جب انتقال ہو جائے تو جانور ذبح کریں۔ جانور ذبح کرنا بقرعید میں ہے یا کھانا کھانے کے لیے، جیسے خوشی کے موقع پہ۔ تو میت کا موقع کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہوتا کہ بکرے کاٹ کاٹ کے یا دمبے کاٹ کاٹ کے یا گائے کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، بالکل بدعت عمل ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو لوگ گھر میں آئیں، جو دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، تو اڑوس پڑوس میں کوئی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو دور سے آئے ہوئے ہیں، جن کو ابھی گھر پہنچنے میں ٹائم لگے گا، تو ان کا پیٹ کمر سے لگ چکا ہے بھوک کی وجہ سے، تو ان کے لیے کوئی اڑوس پڑوسی، میت والے نہیں، جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ کھانے کا انتظام کر دیں، سادہ کھانا ہو، بہت زیادہ مرغوں مسلم نہ ہو، تو وہ انتظام کر دیں۔ تو یہ ثابت بھی ہے بعض روایات سے اور جائز بھی، اور ضرورت بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ دور دور سے رشتہ دار ہے، وہ کہاں جائیں گے اب کھانا کھانے کے لیے، تو وہ مجبوری میں ان کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن کٹے کاٹنا، جانور ذبح کرنا وہ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ جو انہوں نے کہا حضرت ابو غفاری کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی، تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کا حوالہ ہو تو مجھے بتائیں۔ بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تھا تو وہ اتفاق ہوگا، کیونکہ اگر یہ کوئی سنت عمل ہوتا تو پھر صحابہ کرتے، تابعین کرتے، اور آگے ائمہ مجتہدین نے اس کو سنت لکھا ہوتا، تو یہ ایک اتفاق ہوگا کہ اس وقت عین ممکن ہے اگر یہ روایت مان لیں۔ اول تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت ہے نہیں، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم اس کائنات کو محیط ہو چکا ہے، ہر چیز کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری نظر سے یہ روایت اوجھل ہو، تو میں نے تلاش کیا تو مجھے ملی نہیں ہے سرسری تلاش سے۔ تو کسی صاحب علم کے پاس یہ روایت ہو تو اس کا حوالہ دے دیں۔ تو میں فرض کر رہا ہوں اگر یہ روایت بالفرض ہے، ایسی کوئی روایت ہے، تو یہ اتفاق پر مبنی ہے۔ اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ابو ذر غفاری کے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہوں، کھلانے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں ان کو، وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں، تو کسی نے بکری ذبح کر کے کھلا دی، تو اتفاقی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ تو جس علاقے میں بھی یہ کیا جا رہا ہے تو اس کو بہتر سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو بدعت ہے، بہتر سمجھ کے نہیں کیا جا رہا تو بھی ایک ایسی رسم ہے جس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے، لہذا اس رسم کو فوراً ختم کر دینا چاہیے۔